آداب، بانگ درا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح دہانی ہماری ویب سائٹ www.bangedara.tv اور ای میل کرنے کے لیے live@bangedara.tv. زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا بہت برس پہلے کہ بلا وجہ بغیر کسی غلطی کے صاحب پکڑے گئے، اور خوف یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ جیل نہ بھیج دیے جائیں. اللہ نے کرم کیا، نہیں گئے، بچ گئے، کیونکہ جو پکڑنے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ ہمارا قصور نہیں تھا. انہوں نے کہا میاں تم گھر جاؤ. لیکن جیل ایک معمہ ہے، ایسا وہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ اور آج کل نیشنل جیوگرافک کے اوپر ایک ٹی وی سیریز بھی چل رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں جیلڈ ابراڈ. وہ بہت سے ممالک کے جیل دکھاتے ہیں. انہوں نے پاکستان کی جیل بھی دکھائی، بہت سے ممالک کی دکھاتے ہیں، اور ہر جگہ جو جیلوں کے حالات ہوتے ہیں اس سے ایک عجیب قسم کا خوف آتا ہے. لگتا ہے کہ نہ جانے کون سی بھیانک چیز ہو رہی ہے وہاں پہ. خیر زندگی میں پھر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت دی کہ میں جیل جا کے دیکھ سکتا تھا، نہ کہ ایک قیدی کی حیثیت سے بلکہ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس کو عزت کے ساتھ وہاں آنے جانے کی سہولت میسر ہو. تو پچھلے برس میں ایک بار وہاں گیا، وہاں میں نے دیکھا تو مور پھر رہے ہیں. یہ کراچی سینٹرل جیل کی میں بات کروں، نہایت صاف ستھری جگہ، بڑی پرانی وہاں کی واک ویز بنی ہوئی، ٹائلڈ دیواریں. اب یقیناً یہ وہ حصہ رہا ہوگا جو مجھے دکھایا گیا ہو، کوئی نہ کوئی اس میں اور حصے جن کو کہا گیا کہ وہ حساس ہیں اور مجھے وہاں نہ جانے دیا گیا. ہو سکتا ہے ان کے حالات برے ہیں، کیونکہ جو کہانیاں ہم نے سنی وہ کہیں نہ کہیں تو ہوں گی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام کہانیاں جھوٹ ہوں. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی جیلیں، خاص طور پہ ایشیا کی اور ڈیولپنگ ممالک کی جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کی جیلوں کے حالات کافی برے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جہاں 100 کے لیے جیل بنائی گئی ہوتی ہے وہاں پہ 1000 ٹھوسے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر ہم پچھلے چند دنوں سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد کی جیل میں، کبھی سکھر کی جیل میں، کبھی کراچی کی جیل میں، کبھی کسی اور جیل میں ہنگامہ آ رہی ہوتی ہے، قیدی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے، جو کچھ ہے تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہے. یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. لیکن ایک عجیب کیس 2 دن پہلے سامنے آیا کہ ایک شخص 38 برس جیل کے چکر میں پھنسا رہا، قانون کے شکنجے میں پھنسا رہا، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مجرم تھا کہ بے گناہ تھا. بقول اس رپورٹ کے عمر قید کی سزا بھی ہوتی تو بھی چھوٹی ہوتی، اس سے پہلے چھوٹ گیا ہوتا. بغیر عمر قید کے، بغیر کسی سزا کے اس نے 38 برس اس سسٹم میں گزارے کیسے؟ وہ صاحب کا نام تھا سعید الحق صاحب. ہم نے کوشش کی کہ ان سے بات کریں تو وہ تو ممکن نہ ہو پایا کیونکہ وہ بات کر نہیں سکتے. کہا یہ جاتا ہے کیونکہ وہ اتنے برے حال میں جیل میں رہے، اس کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، اپنے معاملات سب ان کے بکھر گئے، اور اب ان کو کچھ نہیں پتا وہ کون ہے، کیا ہے، نہ سنتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں، خاموش بیٹھے تھے. لیکن وہ شخص جنہوں نے ان کی بازیابی کی، ان کو نکالا، ان کو آزادی دلوائی، قادر خان مندوخیل صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، اور ساتھ میں ڈی آئی جی ممتاز برنی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف لانے کا. قادر بھائی معاملہ ہے کیا؟ چکر کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ قصوروار کون ہے؟ قصوروار تو سب سے پہلے پولیس ہے. پولیس یوں ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو آپ نے ایک FIR نمبر ڈال کے اس کو آپ نے جیل کی سلاخوں کے اندر کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نہیں پتا کہ وہ جو مرنے والا ہے اس کا نام کیا ہے، آیا وہ مرا بھی کہ نہیں مرا. ٹھیک ہے. نہ کوئی پوسٹ مارٹم سامنے آیا، نہ کوئی میڈیکل سامنے آیا، نہ کوئی گواہ سامنے آیا، نہ چالان سامنے آیا. یہ بات ہے سن 1971 کی. یہ 1971 کی. اس کے بعد پولیس نے تشدد کر کے مار مار کے اس کے ذہنی توازن جو ہے بگاڑ دیے. ٹھیک ہے. اور مجسٹریٹ صاحب بھی ریڈی بیٹھے ہوئے تھے. 466 کے تحت انہوں نے اس کو فائل کلوز کر دی. 466 کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کر دیجیے. 466 سب سیکشن 2 CRPC کے تحت جو اس ٹائپ کے جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو مجسٹریٹ یا تو ضمانت پر رہا کرتے ہیں یا ان کو جیل میں اس بنا پہ ان کی فائل کلوز کرتے کہ آپ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کریں. میڈیکل ٹریٹمنٹ تو دور کی بات ہے. اس قسم کے لوگ سے ملاقات جو ذہنی توازن کھو بیٹھے، جنہیں ہم عام فہم پاگل کہتے ہیں. پاگل کہتے ہیں اس کو. لیکن اس کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے، اس کو آپ باقاعدہ ہاسپٹل میں ڈال کے ان کو آپ علاج کرائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کو اور جوڈیشری کو یعنی متعلقہ عدالت کو آپ کو اطلاع دینی ہوتی. نہ تو اس عدالت نے پوچھا کہ اس کا کیا ہوا،
ٹھیک ہے. نہ پولیس نے پوچھا ہو کہ ہمارا کیس کیا بنا, نہ جیل حکام نے کبھی یہ زحمت کی کہ بھائی یہ شخص اب صحیح ہوا یا پاگل ہے یا جو بھی ان کے. یہ شخص پچھلے یعنی 28 سال تک سندھ کے مختلف جیلوں میں یہ پھرتا رہا. یہ بات ہے سن 71 کی, یہ 1971 میں. اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد 1973 میں ان کی فائل کلوز کر دی. ٹھیک ہے. کلوز کرنے کے بعد ان کو سلاخوں میں دھکیل کر کے اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے. 1999 میں اس وقت جسٹس زیڈ چنا کے کمیٹی میں ممبر تھا, جو ہم نے وزٹ کیے, وہاں یہ شخص ہمیں ملا. جب ان سے پوچھ گچھ کی, معلوم کیا, تو پتہ چلا کہ 28 سال سے یہ مختلف جیلوں سے ہوتا ہوا یہاں پہ پڑا ہوا ہے. وہاں صرف ہمیں ایک نمبر ملا, FIR نمبر 230 1971. ٹھیک ہے. اٹلری میدان تھانہ صدر کراچی. وہاں ہم نے جب معلومات کی تو پتہ چلا کوئی فائل نہیں. پھر اس کے جو عدالت تھی ان کی ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ 9 ساؤتھ, وہاں جب پتہ کیے, وہ تو آپ کو اندازہ ہوگا اچھی طرح وہاں عدالتوں کے جال کہ پورے بنڈل کے بنڈل جو ہے نا وہ لال کپڑے میں بندے ہوتے ہیں. جو امیر ہوتے ہیں, جو وکیل ہوتے ہیں, وہ تو اپنی فائل نکلوا دیتے. جو غریب ہوتے ہیں ان کی فائل وہی سڑ جاتے, بارش اور پانی وغیرہ سب میں. یہ کورٹ میں, یہ عدالتوں میں, یہ دنیا کو پتہ ہے سارا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. ہم پریشان تھے کہ ہم کیا کریں. عدالتوں میں یہ سلسلہ ابھی بھی ہے, یہ بھی ہے, آج بھی کچھ نہیں بدلا, آج بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک جوڈیشل پالیسی ہے, ایک چیف جسٹس کی ایک خواہش ہے کہ یہ سلسلہ ہو, لیکن یہ سلسلہ بھی یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم نے جب یہ کوشش کی, پھر 6 مارچ 1999 میں اس وقت کے وزیر اعظم کو ہم نے لیٹر لکھا کہ ایسے قیدی پڑا ہوا ہے جو 28 سال سے جیل میں, نہ کوئی فائل ہے, نہ کوئی ریکارڈ ہے. کس برس کی بات ہو رہی ہے؟ 6 مارچ 1999 کو. 99 میں کون تھے ہمارے وزیر اعظم؟ نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے. وہاں سے ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس سے اس وقت لیٹر آیا ہے جب ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن داخل کی. لیٹر یہ ہے کہ 28 اپریل مجھے یاد ہے, 28 اپریل 1999 کو, کہ ہم نے آپ کا کیس سندھ گورنمنٹ کو بھیجا ہے, وہ آپ سے رابطہ کریں گے, جو کہ آج تک نہیں کیا. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کی 296/99. جسٹس ناظم حسین صدیقی اور جسٹس غلام ربانی صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے. ہم نے کہا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو جب نوٹس کر دیے IG پریزن کو, سیشن جج کو, سندھ گورنمنٹ کو, تو تینوں نے رپورٹ دی کہ ان کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں. ٹھیک ہے. تو جسٹس ناظم صدیقی صاحب نے قادر خان مندوخیل ٹرسٹ کو 2000 پرسنل بونڈ پہ اس آدمی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی فائل, پولیس, چالان, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں پتا کہ بندہ مرا بھی کہ نہیں مرا, ایک FIR کے تحت ان کو اندر کر دیا بس. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2000 ذاتی مچلکا پہ قادر خان مندوخیل ٹرسٹ کے حوالے کی کہ جب ان کی فائل ملے تو آپ بونڈ ہے اس بات پہ کہ آپ عدالت میں پیش کریں گے, آپ اس کی علاج کریں گے. ہم اس کی علاج بھی کراتے رہے اور فائل تو خیر ملا نہیں. اب چونکہ جوڈیشری آزاد ہو چکی, اس وجہ سے ہم 265 کے CRPC کہلاتے ایکویٹل کا, وہ ہم نے سیشن جج ساؤتھ میں داخل کر لیا. جب داخل کر لیے تو یہ 25/8 کو, تو اس کے بعد 2-3 نوٹس پہ اٹلری میدان تھانوں نے پھر 38 سال بعد بھی یہ کہا کہ ہمیں مزید ٹائم دیے چاہے, ہم ریکارڈ طلب کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, یعنی ڈھونڈ رہے ہیں. پچھلے 4 تاریخ کو, بلکہ اسی میں نے 4 تاریخ کو ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے رپورٹ داخل کر دی کہ نہ تو کوئی فائل ہے, نہ ملنے کی امید ہے. تب جا کے سیشن جج ساؤتھ نے ان کے اوپر آرڈر کر کے ان کو ایکوٹ کر دیا. اب سوال یہ نہیں ہے ایک بندے نے 38 سال گزار دیے, پاگل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, سب ہو گیا. سوال یہ کہ ایک غریب آدمی نے 38 سال گزر گئے, ذمہ دار کون ہے ان کا؟ اچھا, فائل ابھی بھی نہیں ملی, کوئی فائل نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. سن 99 سے ہم 2009 تک آپ فائل کی تلاش میں لگے رہے. آپ بالکل مسلسل کرتے رہے. کہاں مطلب کہاں آپ نے کوشش کی؟ ہم نے جو متعلقہ عدالت تھی, جو تھانہ تھا, جیل میں تو ایک وارنٹ ہوتا ہے, ان کے پاس اور کچھ ہوتا نہیں ہے, صرف ایک وارنٹ جو مجسٹریٹ ان کو بھیجتے ہیں ہوا ہے. لیکن ہم نے اس وقت بھی اخبارات میں دی, ہم یہی کوشش کرتے رہے کہ ہم نے پرائم منسٹر کو بھی لیٹر, لیکن کہیں سے کوئی سب طرح سے مایوسی. پھر ہم نے یہ کہ کم سے کم اس کو جیل سے آزاد کرائے. ٹھیک ہے. اب جیل سے آزاد, سے تو جیل سے آزاد ہے. 1 اپریل 1999 کو پرسنل بونڈ پہ ہائی کورٹ نے ہمارے حوالے کیا. تو تب سے تو جیل سے باہر ہے نا؟ ہاں 99 سے باہر. لیکن اب ان کی عمر 85 سال میں ہم نے یہ سوچا کہ 10 سال مزید لگے, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, تو آخر یہ کم سے کم کیا فیس کرے گا, کوئی ٹرائل تو. اچھا, ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ 60-70 کی برس سے زیادہ کی عمر ہو تو ان کو جیل میں نہیں رکھتے, کچھ ایسا نہیں ہے؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں, مطلب کتنی بھی عمر کا آدمی ہو سکتا ہے. نہیں, وہ اسلام میں البتہ ہے کہ 80 سال کی عمر ہو, اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا کہ اس کو مجھے بھی سزا دیتے ہوئے جو نا وہ شرم آتی, میں 80 سال کی عمر زیادہ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی شرارت اس میں پولیس کی ہے؟ سب سے پہلے پولیس. بنی صاحب یہاں بیٹھے, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے, ان سے پوچھتے ہیں کوئی ایسی شرارتیں کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ.